بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ اور پیج ہے 170، 170 نمبر صفحہ اور ویلاگ نمبر 4۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ ومطہراتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے فضول۔ آپ ابھی پیدا نہ ہوئے تھے کہ والد نے انتقال کر دیا، یہ انتقال ہو گیا ان کا۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ۔ آپ ابھی پیدا نہ ہوئے تھے کہ والد نے انتقال کیا۔ عہد طفولیت میں تھے کہ سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اس کے 2 برس کے بعد دادا نے، جن کو نگاہ لطف زخم یتیمی کا مرہم تھا، وفات پائی۔ نبوت کے بعد ابو طالب نے، جو قریش کے ظلم و ستم کے سپر تھے، مفارقت کی مہر اسرار ام المؤمنین، محرم اسرار ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ، جو اس ہجوم مصائب میں آپ کی تنہا مونس و غمخوار تھیں، موت نے ان کو بھی اسی زمانے میں آپ سے علیحدہ کر دیا۔ والدین اور بیوی کے بعد انسان کو سب سے زیادہ اولاد سے محبت ہوتی ہے، جس کی مفارقت کا زخم تمام عمر مندمل نہیں ہوتا۔ آپ کی اولاد ذکور حسب اختلاف روایت کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 تھیں۔ لڑکیوں کی تعداد 4 تھی، لیکن ایک حضرت فاطمہ کے سوا سب نے کم سنی یا جوانی میں آپ کی نگاہوں کے سامنے جان دی۔ ان واقعات پر اگرچہ کبھی کبھی آپ کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں، لیکن زبان و دل پر ہمیشہ سکونیت کی مہر لگی رہی، اور کبھی کوئی کلمہ زبان مبارک سے ایسا نہیں نکلا جس سے کارکنان قضا کی شکایت کا پہلو نکلا ہو۔ آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ نے سن 8 ہجری میں وفات پائی تو تجہیز و تکفین کے متعلق آپ نے خود بنفس نفیس ہدایات دیں۔ جنازہ قبر کے سامنے رکھا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن زبان مبارک سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ حضرت زید رضی اللہ پروردہ خاص اور حضرت جعفر ابن عم دونوں آپ کو بہت محبوب تھے۔ غزوہ مؤتہ میں ان کی شہادت کی خبر آئی تو چشم مبارک اشک آلود ہو گئی، لیکن اسی اثناء میں حضرت جعفر کے گھر سے نوحہ کی آواز آئی تو آپ نے منع کرا بھیجا۔ آپ کا ایک نواسہ جس سے آپ کو محبت تھی مبتلا نزع ہوا تو صاحبزادی نے بلا بھیجا، لیکن آپ نے اس کے جواب میں سلام کے بعد یہ پیغام بھیجا: اللہ نے جو لے لیا وہ اسی کا تھا، اور جو دیا وہ بھی اسی کا ہے۔ اس کا ہر کام وقت مقررہ پر ہوتا ہے، صبر کرو، اس سے خیریت طلب کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں باقی حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں
کیا رونق دنیا دیکھوں فقر و فاقہ ہی رہا، جس کو مکینوں کا نصیب چشم عبرت سے میں وہ مسکن زہرا دیکھوں، از افق تا بے افق ایک ہی جلوہ دیکھوں، جس طرح آنکھ اٹھے روضہ والا دیکھوں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ یوں، تو اٹھاؤں نظریں دل سنبھل جائے تو میں جانب خضرا دیکھوں، میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی شہر نبی، اور ان آنکھوں سے اب کیا جلوہ دیکھوں، بعد رحلت بھی جو سرکار کو محبوب رہا، اب ان آنکھوں سے میں خوش بخت و حجرا دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، حضور کی محبت دے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔